أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ صدق الله العظيم آج بروز منڈے ہے، سوموار۔ بہت عرصہ بعد ہماری پہلے چھٹی سوموار کو ہوتی تھی اور اتوار کو اب کر دی ہے۔ یہ بھی جو سننے والے ان کو بھی پتہ لگے، جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی پیغام کیا ہے۔ اب اتوار سنڈے کی مجبوریوں کی وجہ سے اسکول وغیرہ کی اور زیادہ چھٹیاں جو مدرسوں کی بھی اسکولوں کی بھی ہو رہی ہیں، مدرسوں کی تو نہیں لیکن کچھ اکیڈمی جو ہیں قرآن والی، اس لحاظ سے ہماری مسجد کی چھٹی سنڈے کو ہے۔ چھٹی تو نہیں ہوتی نمازوں کی، قرآن کی دین کی ہم مصروف رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں کلاس ہوتی نہیں ہے۔ جو سنانا چاہیں پڑھنا چاہیں آن لائن طریقے سے وہ حاضر خدمت ہو سکتے ہیں آن لائن طریقے سے۔ تو سورہ والتین ہے، انشاءاللہ اس کا ہم نے مشق وغیرہ بھی کی تھی، اس دن ترجمہ ہوگا۔ یہ ہماری ہے جی 8 آیات پہ مشتمل ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ کس کی قسم ہے؟ زیتون اور والتین، انجیر اور زیتون۔ انجیر اور والزیتون اور زیتون، یعنی یہ بہت اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی، بہت صحت کے لیے اور بہت ساری اس میں فائدے ہیں، ایسے ہی نہیں قسم کھائے گی۔ وطور سینین، اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی یعنی قسم۔ وہذا البلد الامین، کتنی نمبر قسم ہے، کتنی نمبر آیت؟ اور اس امن و امان والے شہر کی قسم۔ انجیر اور زیتون فلسطین اور شام میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس لیے ان سے فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اور انہیں انجیر عطا فرمائی گئی تھی۔ اور صحرائے سینا کا پہاڑ طور وہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تھی۔ اور اس امن و امان والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر قرآن کریم نازل ہوا۔ ان تینوں کی قسم کھانے سے مقصود یہ ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ ان تینوں کتابوں میں درج ہے اور تینوں پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو بتائی ہے۔ بات سمجھیے، کلیئر ہوگی بات؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ سمجھ آئی؟ خوبصورت ہی نہیں صرف کہا جائے گا، خوبصورت ہر لحاظ سے بہتر۔ بات سمجھ گیا؟ تو یہ ایک وہ تھا واقعہ، بہرحال وہ کیا تھا کہ ہر شوہر کے لیے اس کی بیوی خوبصورت ہی ہے، اس آیت کے حساب سے۔ سمجھ رہے گا نہیں؟ اور سمجھنے کا وہ واقعہ بعد میں ذہن میں آئے گا تو اس کو بیان کریں گے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مومن نہ ہوں وہ دنیا میں چاہے کتنے خوبصورت رہے ہوں، آخرت میں وہ انتہائی نچلی حالت کو پہنچ جائیں گے، کیونکہ انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے آگے ان انسانوں کو استثناء کیا گیا جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اور اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہر انسان بڑھاپے میں جا کر انتہائی خستہ حالت کو پہنچ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی بھی
جاتی رہتی ہے اور طاقت بھی جواب دے جاتی ہے، اور آئندہ کسی اچھی حالت کے واپس آنے کی انہیں امید نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آخرت کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ البتہ نیک مسلمان چاہے اس بڑھاپے کی بری حالت کو پہنچ جائیں، لیکن ان کو یہ یقین ہوتا ہے یہ بری حالت عارضی ہے اور آگے دوسری زندگی آنے والی ہے جس میں انشاءاللہ انہیں بہترین نعمتیں میسر آئیں گی اور یہ عارضی تکلیفیں کیا ہوں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اس احساس کی وجہ سے ان کی بڑھاپے کی تکلیفیں بھی ہلکی ہو جاتی ہیں۔ تو سمجھ آ گئی؟ ایک صحابیہ کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا تھا۔ مفہوم کیا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف ہوتی تھی، کل غالباً بیان ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اس میں وہ جسم بھی بے پردہ ہو جاتا تھا اور جنون قسم کی ایک مرگی والا کوئی اس طرح کا بیماری ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ایک ماشاء اللہ، بہترین بہترین، انشاءاللہ خاموشی سے رہیں، خاموشی سے رہیں فی الحال، ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابیہ نے گزارش کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، مجھے صحت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چاہتی ہو کہ یہ کچھ چند دن تکلیف ہو آپ کو اور آخرت میں میرا ساتھ پڑوس نصیب ہو جائے آپ کو، تو دونوں میں سے کون سے آپشن آپ چوز کریں گی؟ انہوں نے کیا کہا، مجھے تو آپ کا آخرت میں پڑوس نصیب ہو جائے، یہ تو ان کو آخرت کا یقین تھا نا، پڑوس نصیب ہو جائے، لیکن ایک گزارش ہے دعا کہ کیا کریں، میں جو بے پرد ہو جاتی ہوں اس بیماری کی حالت میں، ایک دورہ پڑتا ہے جو بھی، اس سے اللہ سے دعا کریں کہ وہ میرا پردہ سلامت رہے۔ سمجھے کتنی پردے کا اہتمام تھا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ ہمارے ہاں خوشی ہو غمی ہو بے پردہ بے کف شیکف پتہ نہیں کیا کچھ اور ہوتا ہے، عورتوں کو کیا ہوتا ہے، بے پردگی ہو جاتی ہے۔ غمی میں جسم کا پرواہ نہیں ہے، کوئی مطلب کہیں پہ بال نظر آ رہے ہیں، کسی کو چہرہ نظر آ رہا ہے، اور خوشی میں تو پھر ماشاءاللہ حور پریاں بنی ہوتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جو کہ جس کے سامنے بننا ہوتا ہے اس کے سامنے ملک الموت بن جاتی ہیں، اور جن کے سامنے ملک الموت بننا تھا، سخت لہجے والا بننا تھا، قرآن کے مطابق قرآن نے جو آداب بتائے غیر مردوں کے ساتھ، ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنی تھی، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو، بن ٹھان کے خوبصورت، اور اپنے جڑیں گول، سمجھ آئی؟ میلے کچیلے کپڑے اور مطلب جو وقت ہوتا ہے اس میں کیا خیال ہے، میل کچیل یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ہماری عورتوں کو، ہم سب مردوں کو بھی، اور مرد بھی کوشش کرے کہ صرف ایک طرفہ بات نہیں ہے، مرد بھی مزین کرے اپنے آپ کو اپنی اور بیوی کے لیے، جو دین کے مطابق شریعت کے مطابق مرد کو خوبصورتی کرنی جائز ہے وہ کرے عورت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی طرف بات کرتے رہو، عورت ہی خوبصورت ہو مرد کے لیے بان ٹھانے، مرد کو بھی جتنا چاہے خوبصورت رہے، اپنے کپڑے صاف رکھے، جسم خوشبودار ہو، چہرہ صاف ستھرا ہو، سمجھ آئی، بال شال ٹھیک ہوں، بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی اسفل سافلین میں جتنے مرضی خوبصورت دکھنے والے لوگ ہوں، غیر مسلم ہیں، بے ایمان ہیں، گناہ گار ہیں، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یار اتنا چہرہ خوبصورت ہے یہ جہنم میں کیسے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو فرق نہیں پڑتا نا، اسے اللہ نے بنایا تو پھر وہ اندر باہر سے اچھا بنے نا نیک، اللہ نے اسے اگر ظاہری طور پہ، اس لیے آئینہ دیکھنے کی کیا دعا ہے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، دونوں طرح آتی ہیں، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، ایسے ہی الفاظ آتے ہیں، کمی بیشی اس کو تحقیق کر لیں آپ۔ زیادہ مشہور کیا ہے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہم کما، مطلب یہ اللہ جس طرح، کما والا لفظ صحیح بنتا ہے، کما حسنت خلقی، جس طرح تو نے مجھے ظاہری طور پہ اچھا بنایا، فحسن خلقی، اخلاق بھی میرا درست بنا، تبھی تو جنت میں جائیں گے نا۔ کیا خیال ہے؟ ایمان والے ان سے الگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو جائیں گے جو اسفل سافلین ہیں۔ اتنے مولویوں بھی اسفل سافلین تے منڈ دینے، منافقین کی صف میں شامل کر رہے تھے، مولوی شولوی جو بھی ہو، دیندار ہو، ان کو آپ نہ کہیں اسفل سافلین میں۔ وما یکذبک بعد بالدین، پھر اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟
الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ بالکل، آپ بولو یس۔ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے پڑھنے کے وقت یہ کہنا مستحب ہے کہ بلا، کہیں صحابہ، بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ من الشاہدین، کیوں نہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ وایا کہنا، ادھر ہم گواہی دیتے ہیں، ادھر ہم گواہی دیتے ہیں۔ ادھر ہو جاؤ، تو ادھر ادھر ترجمہ نہیں پڑھنا، گھر چلے جاؤ۔ بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہی الفاظ دعائے انس بن مالک میں جو آیات پڑھتے ہیں 7 دفعہ، اس میں بھی ہیں تھوڑے سے وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تھوڑے سے چینجنگ کے ساتھ۔ یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنے کے نہیں، نماز کے اندر نہیں کہنے ہیں، بات ہی نہ ہوئے آمین تو الیس اللہ بأحکم الحاکمین وَأَنَا بَلَا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہو، اور نماز ہی فارغ ہوئی بھی ہوئے، نماز میں نہیں کہنا ہے، کیونکہ یہ الگ کلمات ہیں، نماز کے اندر نہیں۔ نوافل میں علماء سے پوچھیں گے کہ بھئی نوافل میں اجازت ہے کہ نہیں، ورنہ عام روٹین پہ آپ قرآن پاک جب پڑھ رہے ہو نا، جب آپ سورت سنا رہے ہوں، لیکن اتنا آپ نے آپ کو عادی نہ بنائیں، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعلی مکیہ آپ عادی بنا لیتے ہیں، اتنا رٹا مار لیتے ہیں کہ پھر وہ بچے یہ نہ ہو نماز کے اندر بھی پڑھ رہے ہوں، تو اتنا اپنے آپ کو مسلط نہ کریں، چیزیں تھوڑا سا لیول رکھیں۔ وہ گال سمجھ گئے ہو؟ یہ تو بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ الیس اللہ بأحکم الحاکمین کے بعد کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ 3 کو سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔